نکالیں مثال کی کتاب. مثال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی میں پہلی آیت سے 8ویں آیت تک پڑھوں گا. میرے ساتھ ذرا سنیے گا. جن کے پاس بائبل ہے خداوند آپ کو برکت دے، اور جن کے پاس نہیں ہے انہیں عقل اور دانائی بخشے کہ وہ اپنی بائبل ساتھ لے کے آئیں. سنیے گا ذرا. کتاب مقدس کے اندر بڑا خوبصورت لکھا ہے. مثال کی کتاب کے اندر سلیمان نبی حکمت کا بادشاہ، عقل اور دانائی جس کے اوپر خداوند نے اتاری، وہ کیا لکھتا ہے ذرا سنیے گا. وہ کتاب مقدس کے اندر لکھتا ہے، اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے. ذرا توجہ دیجئے گا، آپ کی توجہ چاہیے مجھے. اب میری طرف دیکھیں، اب سنیں. جن کے پاس بائبل ہے صرف کھول لیں، ذرا میری طرف دیکھیں کہ بائبل کیا بتا رہی ہے. اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو سنے، قبول کرے اور میرے فرمان کو جو لفظ بن کے تیرے لیے نکل رہے ہیں انہیں نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے، فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے، اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، اور تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خداوند کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اور وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے، راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ کرے. خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ایک آواز میں بولیں گے آمین. آواز میں بولیں گے آمین. آواز تھوڑی ہے آمین. آواز ابھی بھی تھوڑی ہے آمین. یہ بڑے خوبصورت ورڈز ہیں جو تنبیہ کے ہیں. جو کیا ہے؟ تنبیہ کے ہیں. تنبیہ کا مطلب ہے ملامت کرنا، کسی چیز کو ٹیچ کرنا، کسی چیز کو آگاہ کرنا، کسی کو تمیز کے دائرے میں لے کے آنا، کسی شخص کو ادب و آداب کی پہچان کرانا، کسی شخص کو اور اس کی زندگی کی تربیت کرنا، اس کی زندگی کا خلاصہ نکالنا اور اس کے خلاصے کے مطابق اس کی تربیت کرنا اور اس سانچے میں ڈھالنا جس سانچے کی بابت بائبل بنی اور دی گئی ہے. یہ ایک سانچہ ہے، یہ ایک سانچہ ہے جو لفظوں میں پیرو کر ہمیں دیا گیا ہے، اور جو شخص ان لفظوں کو مالا بنا کر اپنے گلے میں پہن لیتا ہے، اپنے گلے کا ہار بنا لیتا ہے، وہ زندگی، وہ شخصیت، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ زیادہ بڑا ہے، خواہ وہ عمر رسیدہ ہے، خواہ وہ بزرگ ہے، خواہ وہ بزرگہ ہے، خواہ وہ میریڈ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، خدا اس کو اس سانچے میں ڈھالتا ہے جس سانچے میں اس کو ڈھلنا چاہیے. کوشش آپ نے ایک سٹیپ لینا ہے، خدا نے 10 سٹیپ آپ کے لیے مددگار کے طور پہ فرشتے آپ کے لیے کھڑے کر دینا. صرف ایک سٹیپ لینا ہے، ایک سٹیپ. ایک بات میں بڑی سیکھ رہا تھا، ایک بات میں سیکھ رہا تھا اپنی لائف میں. جس عمر کے حصے میں یہ کچھ بیٹیاں ہیں یا کچھ بیٹے ہیں، کچھ بھائی ہیں، بزرگ کی بات نہیں میں ابھی کرنے لگا، میں جوانی کے دنوں کی بات کرنے لگا ہوں. اب ذرا سنیے گا. اب جس عمر کے حصے میں ہو، اس میں 2 فیصلے ہوتے ہیں، ایک اٹل فیصلہ، دوسرا جذباتی فیصلہ. اٹل فیصلہ کرنا ہے تو کرنا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جوانی کے دنوں میں نا کوئی بچہ ہو نا 13-14 سال دا، کچھ نہیں ہوندا، اینو لا، اینو جوان آدمی ہے، لاؤ اس کو کام کرواؤ اس سے، ایسا کہہ دیتے ہیں نا. کیوں؟
کیونکہ اس کی ہڈیوں کا تجربہ اس بزرگ کو ہے، اس کو تجربہ ہے، کیونکہ وہ ان دنوں سے، ان لمحوں سے گزر کے وہ بھی بڑھاپے میں آیا۔ اور میں بیٹھا ادھر چیئر پہ بات کر رہا تھا کہ جڑی ہڈ بیتی ہوندی نا انہوں دا تجربہ زیادہ ہوندہ ہے۔ آپ رکشہ چلاتے ہو یا چنگچی چلاتے ہو یا بس چلاتے ہو، وین چلاتے ہو، اس کا تجربہ آپ کو زیادہ ہے کہ حاکری کیسے کرنی ہے، میں نے کرایہ کیسے لینا ہے، کوئی وین سے اتر کے بھاگ نہ جائے، میں نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے، میری وین کے اندر، میرے رکشے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رکھ دے یا میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر دے۔ آپ 20 آنکھوں کے ساتھ رکشہ چلاتے، یہ بات ایک بنی ہوئی ہے، میرے آنکھیں 2 ہی ہیں لیکن 20 آنکھیں عقل کی ہیں، آگے بھی پیچھے بھی، سواریوں کی، یہ گل کی کر رہے، سن کی رہے، توجہ، رکشے دے شورل بھی ہے، وہ گونج دماغ چ کنا چ جا رہی ہے، لیکن جڑا شخص تہاڈے پیچھے بیٹھا ہے تسی او دیاں گلاں بھی ٹک ٹکی لائیے، گلاں کی کرن ڈے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ کیا یہ تجربے کی باتیں ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کی۔ وہ 20 آنکھیں اور 20 کان، اصل میں آپ کے 20 آنکھیں ہو نہیں گئی، 20 کان بن نہیں گئے، اصل میں وہ آنکھوں کی اور برین کی 20 آنکھیں ہو گئی ہیں، 20 کان ہو گئے ہیں جو الرٹ ہیں، جو ہائی الرٹ ہیں، ہائی پروفائل نکال کے باہر رکھ دیے گئے ہیں، جو آپ کو ہر چیز آپ کے بدن کو آگاہ کر رہی ہیں۔ آپ کا فیصلہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کا فیصلہ، آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ ٹرین چلا رہے ہو، آپ جہاز اڑا رہے ہو، آپ کو پتہ چل گیا کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا میری گاڑی میں، رکشے میں، جہاز میں، ٹرین میں کوئی ایسا شخص انٹر ہو گیا ہے جس کے سبب سے کوئی پریشانی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو آپ کے برین نے بتایا، آپ کے برین نے، جو ہائی الرٹ آپ کے ساتھ ہے، ہائی الرٹ آپ کی سوچ ہے، آپ کا خیال ہے، جس میں آپ مدعو ہو کر اس گاڑی کو، رکشے کو، بس کو، ٹرین کو، جہاز کو اڑا رہے ہو، جو آپ کو الرٹ کر کے رکھا ہے، اور وہ جو الرٹ کر کے رکھا ہے وہ آپ کا برین ہے۔ اور جب تک آپ کا برین کام نہیں کرتا آپ بھی اب نارمل ہو، آپ بھی پاگل ہو، پاگلوں میں گنے جاتے ہو، بے وقوفوں کے زمرے میں آتے ہو۔ لیکن جو شخص کیا لکھتا ہے دیکھو، کہتا ہے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے تو، سمجھنے کی بات ہے نا، یہ سمجھنے کہ میری باتوں کو قبول کرے تو، یعنی تجھے گالی دے تو گالی نہ دے، تجھے اوئے کہہ تو اوئے نہ کہہ، تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ بہت سارے بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے، اپنے اسپرچول فادر کے لیے برکت کا باعث بنو، ٹھوکر کا باعث نہیں بنو۔ یہ اس کی باتیں اور اس کی باتیں کیا ہیں؟ یہ فہم کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے، یہ دانائی کی بات ہے۔ مرنا بچپن میں بھی کوئی مر سکتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر سکتا ہے، کوئی جوانی میں مر سکتا ہے، کوئی شادی کے دن مر سکتا ہے، کوئی سفر کرتے مر سکتا ہے۔ یہ مرنا تو موت ہے، سب موت آنی ہے، لیکن زندگی میں داخل ہونے کے لیے عقل فہم کو قبول کرنا پڑے گا۔ کیا لکھا ہے دیکھو، بلکہ ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگا، فہم سے دل لگا۔ آگے کیا لکھا ہے 3 آیت میں؟ بلکہ اگر تو عقل کو پکارے، پکارنا کیسے؟ پکارنا دل سے، زبان سے، لبوں سے، اپنی عقل سے۔ پکارنا ہر بندے کا کام نہیں، اور عقل نو پکارنا، عقل کو کیسی عجیب بات، یعنی حیران کن بات ہے، عقل کو کیسے پکارنا ہے؟ کون سی عقل کو پکارنا ہے؟ یہ عقل کون ہے؟ ہم کون سی عقل کو پکارے؟ عقل آ جا، کون سی عقل کی بات؟ عقل تو آ، عقل ادھر سے آ، عقل تو میری بات سن۔ کبھی ایسا ہوا کسی نے عقل کو آواز دی ہو؟ بائبل کہہ رہی ہے عقل کو پکارو، کیسے پکارو گے؟ بتاؤ کیسے عقل کو پکارو گے؟ عقل کا منبع اور عقل کو نازل کرنے والا یہوہ ہے، وہ کہتا تو اسے پکار، اس عقل کو پکار، اس دانا خدا کو پکار جس نے آسمان زمین کو تشکیل دی ہے، اس خدا کو پکار، اس عقل مند خدا کو پکار۔ اور عقل اور دانائی، آپ نے کبھی عدالت دیکھی ہے؟ دیکھی ہوگی۔ اچھا چلے، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کبھی پریا ہوتی دیکھی ہے؟ دیکھی ہوگی۔ 15ویں فیصلہ کرنے والا جج یا نمبردار بٹھایا ہوتا ہے۔ کیوں بٹھاتے ہو؟
کبھی ایسا ہوا ہے پاگل خانے سے لے آؤ نمبردار کی جگہ وہ فیصلہ کر دے؟ جس کے پاس عقل نہیں آپ اس کو بٹھا کے کبھی فیصلہ کروا ہی نہیں سکتے. آپ نمبردار کو بلاتے ہو, چودھری کو بلاتے ہو, آپ سمجھدار دانا شخص کو بلاتے ہو جو آ کر دو پارٹیز جن کے درمیان میں اختلاف ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کا انصاف کرنے کے لیے دانا آدمی کو ہائر کرتے ہو, پکارتے ہو. یہ وہ بات ہے. آپ کی لائف میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے کردار میں, آپ کے رویے میں, آپ کی گفتگو میں, آپ کے چال چلن میں, آپ کے گھرانے میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے زندگی کے ہر ایک لمحے اور قدم پر, آپ کو ہر قدم پر اس دنیا کے اندر, ایشیا کے اندر, پاکستان کے اندر, اس خطے کے اندر آپ کو ہر قدم پر عقل کی ضرورت پڑتی ہے. اور وداؤٹ عقل, بغیر عقل کے چلنے والا بے وقوف شخص ہے اس خطے میں, اس صدی میں, اس علاقہ میں, اس پاکستان میں. جس شخص کو عقل اور دانائی کو پکارنا, لینا اور اس کے مطابق چلنا نہیں آتا, وہ بندہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. خالی ہاتھ آیا ہے, خالی ہاتھ جائے گا. آیا خالی ہاتھ تھے, لیکن اسی کہنے ہیں خالی ہاتھ تھاندا نہیں, برکتہ نصیب نال لے کے آندا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. خدا کبھی کسی کو خالی نہیں بھیجتا. خالی وہ ہے جس کے اندر دم نہیں ہے, مریا پیدا ہویا ہے. تے جڑا پیدا ہی زندہ ہویا ہے, جدے اندر زندگی ہے, جدے اندر سان ہے, جدے اندر دم ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, زندہ پیدا ہویا ہے, مریا نہیں. اسی کہنے ننگا پیدا ہے, ننگا پیدا ہوا ہے, خالی پیدا ہوا ہے. نہیں, وہ خالی نہیں, خدا کے دم سے پیدا ہوا. اس مالک خالق کائنات کے دم سے پیدا ہوا ہے. لیکن جاتا خالی ہاتھ ہے. یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں, وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. یا گناہاں دی پانڈ لے کے جاندا ہے, یا پھر حکم نو عقل نو پکار دیاں زندگی دا تاج لے کے جاندا ہے. اور جڑا زندگی دا تاج لے کے جاندا ہے, اس زندگی چ داخل ہوندا ہے, موت چ نہیں. یوحنا کی انجیل کو ہم کل سٹڈی کر رہے تھے, اس کے اندر لکھا تھا کہ وہ موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے اسے جو زندگی کو پانا جانتا ہے. ہمیں جو کام کرو دانائی سے کرو, جو کام کرو عقل سے کرو, جو بات کرو عقل سے کرو, جو بات کرو سمجھ کے کرو. میری بات یہ چنگیز سے ہو رہی تھی, ہر بات, کیونکہ معاشرہ آپ کو سکھاتا ہے, حالات آپ کو خالد بھائی سکھاتے ہیں, وقت اور حالات آپ کو سکھاتے ہیں, دنیا داری آپ کو سکھاتی ہے, آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے, لیکن آپ سیکھتے نہیں ہو. یہ اس خطے کی فطرت ہے, یہ اس خطے کی فطرت ہے, یہ اس علاقہ کی فطرت ہے, یہ پاکستان کے رہنے والوں کی فطرت ہے. یہ اصل میں اگلے بندے کو بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے, اپنے کردار سے, رویے سے, گفتگو سے, چال چلن سے. آپ کو سواری بھی سکھا رہی ہوتی ہے بہت کچھ. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے, آپ کسی سے 100 مانگو, وہ آپ کو کہے 50 لے لو, بندا 100 ہے, دین 50 ڈے ہے. آپ کو غصہ بھی آتا ہے, یہ ٹریول کرے گا, مجھے پتا ہے میرا 80 روپے کا پیٹرول لگے گا, 20 روپے مجھے نہ بچیں گے تو میں کبھی نہیں جاؤں گا. کیوں بھائی ایسے ہی ہے. اب جس بندے کو ٹریولنگ کے لیے جس سواری کو لے کے جا رہے, وہ آپ کو سکھاتی ہے, معاشرہ آپ کو سکھاتا ہے جینا. اور اگر آپ کو معاشرہ سمجھ میں آ جائے, آپ معاشرے کی نہیں خدا کی سمجھ کے چلتے ہو. آپ نے اس کی سن لی, اس سے بحث مباحثہ کوئی نہیں ہے, اس سے بحث اور مباحثہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے یہ میری زندگی گزر گئی ہے, اور میں نہ تکے کھاندے میری زندگی, اصل تکے کھاندے زندگی گزری, سمجھن چ زندگی نہیں گزری. لفظ ہم خود غلط بول دیتے ہیں, میں بولتا ہوں, آپ بولتے ہو, ہم سب بولتے ہیں میری تکے کھاندے ہیں زندگی گزر گئی. کیڑے تکے؟ تو تکے کھاندے نہیں زندگی, کاش کہ تو سمجھن چ گزاردا, پھر تو دانا ہونا سی تے زندگی دا تاج تیرے سر تے ہونا سی. بائبل کہتی ہے, بائبل کہتی ہے, یہ بائبل مقدس کہتی ہے. کیا تو اب
اس کو بلکہ تو عقل کو پکار، فہم کے لیے آواز بلند کر، فہم کے لیے، فہم تیرے اندر سما جانے والا کلام، تیرے اندر سما جانے والی عقل، تیرے اندر عقل، حکمت، دانائی، شعور تیرے اندر جو سما جانا ہے اس کو پکار. اور پکارنا کیسے ہے؟ بلند آواز سے. اب زیادہ تر اب کتنے لوگ ہو، پادری صاحب، آپ کا اسپرچول فادر، آپ کے چرچ کا پادری آپ کو کہہ کے تھک جاتا ہے، دعا کرو اور دعا کرو اور بلند آواز سے دعا کرو، پکارو زندہ خدا کو. وہ جو زندہ خدا ہے اسی کو تو آپ عقل کہتے ہو. اب لیکن ہوتا کیا ہے، منہ میں ہی دعا کرتے ہیں سب. اس کو پیچھے لے جاؤ. اب منہ میں اس کو کرتے ہو پریئر، منہ میں، منہ کبھی نہیں کھولتے، زبان کبھی نہیں کھولتے. جس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ نہ فہم اترتا ہے، نہ عقل اترتی، نہ کلام اترتا ہے، نہ وہ بند اور گودے سے ہو کے گزرتا ہے. کیونکہ پکارا ہی نہیں. منہ میں چپ کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں بیٹھے ہیں ساتھ، دوسرے کلیپنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہیں. میں ایک بات سیکھ رہا تھا، بڑی امپورٹنٹ بات. یہ میں کچھ میوزیشنز کی بات سیکھ رہا تھا، بلکہ میرے ساتھ ٹیم بھی سیکھ رہی تھی، بچے بھی سیکھ رہے تھے. یہ جو کلیپنگ ہے نا، کلیپنگ یہ آپ کا ریدم ہے. ریدم کو ایک جوک بنا کے رکھتی ہے، لیکن جو دو چیزیں ریدم کو سمجھتی ہیں، سر کو سمجھتی ہیں. ایک بادشاہ جو پہلے زمانے کے بادشاہ تھے، ایک جو درویش، یعنی جس کی زندگی خدا کے ساتھ جڑی ہے، جس کی درویشانہ زندگی ہے، جو دنیا کے نفسانی خواہشوں سے پاک ہے. یہ دو بندے سر کو سمجھتے ہیں. تیسرا بندہ سر کو نہیں سمجھتا. تیسرا اس کو غلط نظریے سے میوزک کو سنتا ہے، وہ غلط نظریے سے شاعری کو سنتا ہے، وہ دنیا داری سے شاعری کو سنتا ہے. یہ دو شخصیات ایسی ہیں، ایک بادشاہ میوزک کو، سر کو، لے کو سمجھتا ہے، اور دوسرا جو اپنی لائف کو خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھال کر اس کے مطابق زندگی اور ورشپ کرتا ہے. بائبل کہتی ہے، اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں نا بائبل سے. اس نے کہا میں ایسے پرستار ڈھونڈتا ہوں جو روح اور سچائی سے سر لے کو سمجھتے ہیں. خود ڈھونڈتا ہے خدا. عقل کسی کی میراث نہیں ہے. عقل کسی کی میراث اور کسی کی متحت نہیں ہے. کہ عقل متحت ہے کسی کی؟ عقل کسی کی متحت نہیں ہے، کسی کی نوکر نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ میں عقل کو اپنی نوکر بنا لوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا امپاسبل ہے. عقل کسی دی دادیا پڑدادیوں نہیں. دادا بیوقوف ہے تو نہ اگو پوت دے بڑے چنگے ہیں. کیا عقل سے بات کرتے ہیں. دادا تو ان کا بڑا جذباتی تھا، لڑ پڑتا تھا، گالیاں دیتا تھا. ایسے ہوتا ہے نا اکثر اوقات ہم لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ان دنوں میں دو بیٹیوں کے گیت بڑے چل رہے ہیں. یہ جو اگاپے سسٹرز، ان دونوں بیٹیوں کے گیت بڑے چل رہے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے سیکھنے والی بات ہے. ان کے پیرنٹس بچوں کے اندر شعور آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، کوشش کی. یہاں پہ قرض اتارتے، یا بچے ہل توجہ نہیں، قرض اتر جائے گئے طریقے نہ، کام لب جائے کوئی، کاروبار لب جائے کوئی. اور چھوڑو کاروبار کو، چھوڑو کام کو، یہ خدا مہیا کرے گا. اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرو. 4.5 لاکھ روپے سیلری میرا بھائی چھوڑ رہا ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں صرف اپنے بچوں کی تربیت کی. 4.5 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے، چھوڑ کے ٹوٹلی کمنگ بیک، تاکہ ہمارے گھر میں ایک ایسا ریوائولسٹک کام ہو کہ وہ کمال ہو جائے. کون چھوڑتا ہے پیسوں کے لیے؟ کوئی چھوڑتا ہے؟ یہاں آئے گا کیا کرے گا کوئی پتہ نہیں، لیکن فیوچر خراب ہو رہا ہے. فیوچر خراب نہ ہو، اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے 4.5 لاکھ روپے چھوڑ دیا. کسی کام کا 4.5 لاکھ. آپ کی عزت کیا کرے گی؟ آپ کا پیسہ کیا کرے گا؟ آپ کا قرض کیا کرے گا؟ قرض آپ نے چڑھایا ہے. آپ کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے عقل اور دانائی فہم کو کتنا پکارا ہے؟ کیا پکار رہے ہو؟ اپنی نسل کے لیے کیا پکار رہے ہو؟
بچے پیدا کر دیے، ان کو آپ قرض میں ہو، اور میری قرض اتارنے میں میری ساری ہے. آپ نے گھر کی روشوں کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اپنے کردار کی روشوں کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ پکارنا اور بلند آواز سے پکارنے کی عقل دانائی نہ تیرے پاس ہے، نہ تیرے بچوں کے پاس جائے گی. تو پکارے گا تو پکارنے والے ملیں گے، تو نہیں پکارے گا تو پکارنے والے بھی نہیں ملیں گے. لاؤ میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پہ لکھ دیتا ہوں، سٹیمپ کر دیتا ہوں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. فیصلے کرنا ہر بندے کا کام نہیں، اور دانائی سے فیصلہ کرنا یہ خداوند کی مرضی ہوتی ہے. دانائی سے فیصلہ کیا یہ اب ایسے نہیں، اب ایسے کرنا ہے، اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا. آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کر نہیں پا رہے. نہ آپ کروا رہے ہو نہ کر پا رہے ہو، جس کے سبب سے لائف بیک اپ جا رہی ہے، بیک اپ مار رہی ہے. بیک اپ نہ آئے بلکہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں آئے. فیوچر خدا ماضی کا خدا ہے، وہ آج کل اب تک یکساں ہے. وہ دانائی سے مامور تھا، ہے اور رہے گا. وہ دانائی سے مامور تھا، ہے اور رہے گا. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ اب کسی کو اپریشیٹ کر دو نا، یار تم نے کمال کی پریئر کی تھی. وہ اس بندے کے اندر ایک حس جاگتی ہے. نقص نہ نکالو. نقص نکالتے ہو، اگر آپ کو نالج ہے تو پھر نقص نکالو، پر اسے بتاؤ بھی کہ یہاں پہ نقص تھا، اس کو ایسے کرو. اب آپ کی گھر میں ایک چھوٹی بیٹی ہو نا، یہاں پہ ایک بیٹھی ہے، وہ طارق کی بیٹی، کدھر گئی ہے؟ چلے گئی ہے. اتنا اچھا گاتی ہے وہ. ہماری کوائر بڑی اچھی ہو گئی ہے. مطلب اب نقص بھی نکالنا ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور ان کو بتانا بھی ہے. اب اس کو ایسے کرو. آ کا مطلب ہے خدا کو پکارنا. خدا. اب اگر ورشپ کے بارے میں جانتے ہو تو آپ نقص نکال رہے ہو تو پھر آپ اس کو بتاؤ بھی. یہ نہ کہو کہ آپ بے سری ہو. آپ اپریشیٹ کرو تاکہ وہ اندر مرجھائے نہیں، پھول کی طرح کھلے. یہ اچھا تھا میرے لیے، اچھا تھا میرے لیے، خوبصورت تھا، میں اس کو اور زیادہ کروں گا یا کروں گی. عقل کو پکارو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے پکارو. یہ بائبل کہتی ہے. کیا لکھا ہے اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کا. یہاں ہم اس صدی میں، اس خطے میں، میں نے اپنی لائف میں، میں نے ابھی جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں ان دنوں میں پچھلے 2 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں، قرضے. قرض تو اتارنے والا وہی خدا ہے. انسان کے بازوؤں پر توکل کبھی نہ کرے. صرف اپنے فیوچر کو دیکھو، اپنے آنے والے مستقبل پہ غور کرو. مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں گا، سب کچھ وہ خود ہی کرنے کی قدرت، قوت، طاقت رکھتا ہے. اب یہی سوچتے مر جاؤ گے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ پھر یہ مطلب پانڈا ہاتھ خالی لے کے جاؤ گے. جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں، تاج تو نہیں جائے گا. کیونکہ قرض کی پریشانی میں، بزنس کی پریشانی میں لائف گزار رہے ہو. لیکن وہ فیوچر جن کو تم نے جنم دیا ہے، جنہوں نے تسی جمے ہے، ان کے لیے کیا کر کے جا رہے ہو؟ کیا کر کے جا رہے ہو؟ سوچو، پرکھو. لاسٹ میں ایک بڑی گواہی شیئر کرتا ہوں. لاسٹ ہم نے جو سرمن سنا ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی کیا ہے، اور میں ایک ٹیسٹ منی دے رہا ہوں. ہمارے چرچ کے جو ایلڈر ہے اسلم صاحب چارچک سے، انہوں نے مجھے گواہی دی. بھاگ کے آئے. میں نعمان کو اتارنے جب گیا تو وہ کھڑے تھے بائی پاس میں. انہوں نے بائک کھڑی کی، بھاگ کے آئے اوپر سے، بڑی سپیڈ سے بھاگ کے آئے. میں حیران ہو گیا. میں نے بڑی بات، اتنی محبت. جو کہتے ہیں ہنسنے لگے، دونوں ہاتھوں سے نا میرا ہاتھ ایسے پکڑا اور بڑے ادب کے ساتھ. حالانکہ وہ مجھ سے کتنے کم از کم 16-17 سال بڑے ہیں. میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے بڑی عزت سے کہتے، سر میں 51 سال چ رویا نہیں، پر میں سرمن تے رو پیا. میری زندگی بدلی ہے. میں اپنی زندگی 51 سال میری اکھا اتھرو نہیں آیا، پر اس سرمن نے، اس کلام نے جڑا تسی آج شیئر کیتا، اسی دن کی بات ہے. وہ چلے گئے تھے جلدی، میں بعد میں گیا تھا. تو مجھے یہ ٹیسٹ منی دے رہے ہیں، کہتے آج کے کلام نے، سرمن نے میری زندگی کو جھنجھوڑا ہے.
میری زندگی کیسے گزر گئی, کدھر ہے میری زندگی, کیا ہے, لیکن آپ نے مجھے زندگی کی پہچان کرائی. میری سیلری, میری جاب, میرا کام, میرا سب کچھ, میں تو ایک روٹین بنی تھی, صبح اٹھنا ہے, جاب پہ جانا ہے, آنا ہے, نہانا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, فلم دیکھنی ہے, نیوز دیکھنی ہے, روٹین. لیکن اب نہیں, اب مجھے ایسے لگتا ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے میں 24 گھنٹے آپ میرے ساتھ رہتے ہیں. یہ اس شخصیت کی گواہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں. اور سیم ٹیسٹمنی شہباز کی ہے. وہ کہتے ہیں یار, مجھے ڈائریکٹ نہیں کہتا, لڑکوں کو کہتا ہے, شہباز یہ میرا دل کرتا ہے میں سر جی کے ساتھ رہوں, مجھے ایسے لگتا ہے سر جی اب بھی میرے ساتھ ہیں, مجھے لگتا ہے میں جدھر جاتا ہوں میں ایسے فیل کرتا ہوں یہ وہ میرے ساتھ ساتھ. یہ ٹیسٹمنیز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے لوگوں میں سے ہو کر بات کرتا ہے, خدا اپنے لوگوں میں سے ہو کر کلام کرتا ہے. یہ تنبیہ ہے. اب کیا کر رہے ہو, قرض کو چھوڑو, اتر جائے گا, جان سے نہیں کوئی مارے گا, بدتمیزی کرے گا اس کو کرو, دوں گا, اپنے وقت سے دوں گا جب میرے پاس ہوں گے, مجھے ٹائم دو, دوں گا. میں کب کہتا ہوں میں نے نہیں دینے؟ بے ایمان تھوڑی ہے, بے ایمان تھوڑے ہے کہ میں نے کسی کا قرض نہیں دینا. دینا ہے نا, دینا ہے نا, قرض دینا نیت ہے. آپ نے قرض دینا ہے, جس نے قرض دینا اسے پتا ہے میں نے 40 دینا, 50 دینا, 60 دینا, 70 دینا. اس کو بولو مجھے جان سے مار دو, وہ آپ کو جان سے نہیں مارے گا, بدتمیزی کرے گا. لیکن وہ پروردگار جس کے ساتھ آپ جڑے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کس کی خاطر. کہتا ہے مبارک ہے وہ جو آج غم زدہ ہے. اب غم زدہ ہوتے جب آپ کو کوئی بندہ ہوئے کہہ دے, آپ سوچو کیا بیتی ہے, اوہ تو اینج کرتا, اوہ تو میرے پیسے نہیں دیتا, سوچو کیا بیتی ہے اس وقت. لیکن بائبل کہتی ہے مبارک ہے وہ جو میرے لیے غم اٹھاتا ہے, دکھ سہتا ہے, لیکن میرے لیے. اگلی شرط دیکھو, مبارک ہے وہ جو میرے لیے دکھ سہتا ہے. مبارک ہے وہ جو آج غریب ہے, مبارک ہے وہ جو آج غمگین ہے. وہ سودہ ہوں گے, آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے وہ جو آج غریب ہے. جس نے دولت لی وہ تے سڑن ڈے اگ تے جڑا غریب سی وہ غریب لازر وہ باپ ابراہیم دی گود چ. غربت مارتی نہیں ہے, صرف وقت کا امتحان دیتی ہے. لیکن جو وفادار رہتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ پرواز کرتے ہیں. پیسے کے پیچھے سب بھاگے ہیں, غریب بھی بھاگا ہے, امیر بھی بھاگا ہے. فرق صرف یہ ہے, وہ تھوڑا ہے, اس کے پاس تھوڑا ہے, امیر کے پاس زیادہ ہے. وہ 1,00,000 کماتا ہے, وہ 1,000 کماتا ہے نہیں. بھاگے تو دونوں ہی ہیں. بولو ایسے ہی ہے, کوئی 1,600 کے لیے بھاگا ہے, کوئی 500 کے لیے بھاگا ہے, کوئی 400 کے لیے بھاگا ہے, کوئی 50 روپے رینٹ کے لیے بھاگا ہے, 50 روپے کرایہ لبے گا, چالی یار ہوا وہیں پر آ گے, سلنڈر ہی پر آ گے. بھاگا امیر بھی ہے, صرف فرق ہے وہ لینڈ کروزر پہ ہے, آپ بس پہ ہو. اب سائیکل پہ, ایک بائک پہ ہے, ایک لینڈ کروزر پہ ہے, ایک گاڑی پہ, ایک بس پہ. بھاگے سارے پیسے کے پیچھے. بھاگنا بھی ضروری ہے, نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے, کمانا تو ضروری ہے. لیکن سارے فیصلے میرے کہنے پہ, کیونکہ مجھے بائبل کہہ رہی ہے, میں اکارڈنگ ٹو بائبل کہتا ہوں, اس پہ ڈال دو. آپ کے سارے فیصلے وہ کرے. آپ کے قرض, آپ کی جوانی کو, وہ ہم زبور گاتے ہیں نا, تیری جوانی نو کردہ نیا ہے, تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. لیکن کس کی جوانی کو نیا کرتا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے. راست باز کی جوانی کو نیا کرتا ہے, پکارنے والے کی جوانی کو نیا کرتا ہے, عقل اور دانائی سے چلنے والے کی جوانی کو نیا کرتا ہے. میں اگر اس علاقہ میں بہت سارے بچوں سے خوش ہوں, اپنی ٹیم کے بچوں سے, اسپیشلی افاق سے, احسان سے, شعیب سے, بہت سارے اور بچے, دیگر بچے ہیں جن سے میرا دل خوش ہے. لیکن کچھ ہمارے دوسرے گاؤں سے بچے ہیں, وہ بھی بچوں کی طرح ہی ہیں, جن سے میں دل سے خوش ہوں بڑا, جنہیں میں دل سے پیار کرتا ہوں. وہ یہ 2 بچے ہیں, 2 بھائی. ان کی ٹیسٹمنی میں نے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کی تھی. تقریباً اس کی مدر نے بتایا کہ 9 لاکھ روپے قرض دینا تھا, ابھی کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب ہے, 9 لاکھ روپے دینا تھا, سارا اتار دیا. وہ ڈی سی کے گھر ہوتا ہے, ڈی سی فیصل آباد, ڈی سی ڈپٹی کمشنر کے گھر جاب کرتا ہے,
اور صبح بھٹے پہ جاتا ہے. اب کسی بندے کو پتا چل جائے کہ ڈی سی کے گھر جاب کرنے والا سیکیورٹی والا صبح بھٹے پہ اینٹیں ڈالتا ہے, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. میں حیران ہوں ان بچوں کو, کمال ہے. یہ صبح بھٹے پہ جاتا ہے, بھٹے سے آ کے جاب کے لیے کسی فیکٹری میں کام پہ جاتا ہے. اور وہ جو ڈی سی کے گھر سیکیورٹی کرتا ہے وہ صبح اینٹیں ڈالتا ہے, صبح 4 بجے جاتا ہے اور شام کو ڈی سی کے گھر سیکیورٹی کرتا ہے. دیکھتے ڈپٹی کمشنر جہاں سے کمیشن جاری ہوتی ہے, حکم جاری ہوتا ہے, اس کے گھر جاب کرتا ہے. سرکاری گورنمنٹ امپلائی ہے. اور مجھے یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, ہم کٹھے بائک پہ جا رہے تھے تو مجھے کہتا ہے سر جی تہاڈیاں دعاواں نا اس سال آپ موٹر سائیکل بھی نویں لے لینی ہے تے تھوڑے پیسے لے کے یہ بھی لا دینا. اور میرا دل اتنا خوش ہوا, میں کہا خدایا چنگا میری اپنی فیملی تو علاوہ کوئی دوجا بھی اتنے لبیا جن یہ گل آخی کہ لا دینا آپ قرض, آپ کسی کے ہاتھ نہیں پھلانا سر, آپ لاؤنا. مجھے یہاں پر ایسا بھی کوئی ملا ہے جس کے اندر واقعی جنون ہے, جستجو ہے. کیونکہ جو پکارنے والے ہیں خدا انہیں کبھی بھی رد نہیں کرتا. جو پکارنے والے ہیں, جو حکمت دانائی کو پکارتے ہیں. بائبل لو نہیں پڑھنی آتی سے سامنے رکھ کے پریئر کرو, خدا کو بتاؤ. حالانکہ بتانے کی ضرورت نہیں, میں تیرا بندہ ہوں, میں سلیم ہوں, میں خالد ہوں, میں افاق ہوں, میں اشتیاق ہوں, میں جوید ہوں, میں ناصر ہوں, میں افاق ہوں, میں نعمان ہوں, میں شہزاد ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں, اسی نے تو نام دیا ہے. لیکن پھر بھی بتاؤ, بائبل کھول کے اسے بتاؤ میرا نام فلاں ہے, میں تیرے حضور آیا ہوں. کچھ نہیں کر سکتا, کیا کیا میں نے 35 سال 40 سال 50 سال میں, لیکن اب تو مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے. وہ تجھے بتائے گا, تیرے آگے ہراول اور پیچھے چنڈاول بن کے رہے گا. وہ تیرے دائیں بائیں اپنے فرشتوں کو کھڑا کرے گا. نہ کرے گا, میں کھڑا ہوں اب مذبح پہ, نہ کرے گا, کر کے دیکھو. اب کر کے دیکھو, وہ آپ کو ایسا سرفراز کرے گا, آپ کی سوچ دھنگ رہ جائے گی. کیونکہ بائبل کہتی وہ عجیب اور مشیر ہے. عجیب کام کرنے والا ہے, پتہ ہی نہیں لگ گیا کرسکی میں اتر گیا. اور مشیر مشورے دینے والا. یہ جو منسٹر ہے نا, انفارمیشن منسٹر, ان کو مشیر کہا جاتا ہے. یہ جو سینیٹرز ہیں آج کے دور میں, ان کو سینیٹرز کہا جاتا ہے, جو مشیر ہیں, وزیر مشیر, مشورے دینے والے. جو پرائم منسٹر کو, وزیر اعظم کو مشورے دیتے ہیں, ان کو مشیر بولتے ہیں, مشورے دینے والا. خدا آپ کے ساتھ ہے, آپ لوگ پتا تو کرو, چیک تو کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, اب چل رہے ہو, اب چلتے اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ چل رہا ہے, لیکن جیسے ہی آپ کی توجہ کے اندر گندگی آئے, گندا خیال آئے, گندا ارادہ آئے, گندا کردار آئے, یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا جڑ جائے, تو ساری روحانیت کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. کیونکہ آپ کی توجہ بدل گئی. اور لگن کبھی بدلنے نہ دو, یہ آخری بات ہے, لگن اپنی کبھی نہ بدلنے دو. آپ تو ویسے ہی بڑا سفر کرتے ہو, 1 گھنٹہ لگا یہاں سے کھڑیاں والا جانے میں, 2 گھنٹے لگ گیا جی ساچک سے باوا چک آنے میں, 1 گھنٹہ لگ گیا جی ساچک سے چرچ آنے میں. وہ جو 1 گھنٹہ آپ لگاتار ٹریول کر رہے ہو, اس میں دیکھو آنکھوں سے, لیکن لگن کو وہاں پہ لگا کے رکھو. یہ ہے عشق کا دوسرا پارٹ. یہ عشق کا دوسرا پارٹ ہے, اس کو لگن بولتے ہیں. لگن لگ گئی. یسوع مسیح نے کتنے معجزے کیے, ہر معجزے میں ذکر کیا اس نے, اے باپ میری نہیں تیری مرضی. بائبل کہتی ہے, لیکن اسے موقع تو دو. گھر میں مہمان آ گئے, پیسہ کوئی نہیں, خداوند میں کچھ نہیں کر سکتی. اب مہمان, تیرے کلام میں لکھا ہے جو میرے بھیجے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے کرتا ہے. اب تیرے بھیجے ہوئے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کیسے کرنا. دیکھو کلام سے بات کر رہے ہو تم, میں نہیں جانتا پیسے کہاں سے آئیں گے, اب تو بتائے گا. اور دیکھو ہر چیز مہیا کرنے کی قدرت, قوت, طاقت اس بائبل کے زندہ خدا کے پاس ہے. گھر میں مہمان آ گئے, پیسے نہیں ہیں پر تھوڑے ہیں, اتنے مہمان 10-12 آ گئے. بائبل میں لکھا ہے, آپ بتاؤ بائبل میں سے, بتاؤ تو صحیح. آپ کو پتا ہے بائبل نے مجھے یہ کہا ہے,
कलाम ने मुझे ये समझाया है, कलाम ने मुझे ये सिखाया है कि जो मेरे भेजे को कबूल करता है मुझे करता है। खुदावन तेरे कलाम में से मैंने पढ़ा, तेरे कलाम में से मैंने सुना, तेरे कलाम में से मैंने जाना कि जो मेरे भेजे को कबूल करता है, तूने इन्हें भेजा, मुझे बता, मेरे पास तो 100 है, खर्चा 1000 का है, पूरा कैसा करना है। देखो कैसे फरिश्ते बना के वो आपके आगे खड़े करता है। बताना नहीं आता, समझाना भी नहीं आता, हम समझा नहीं सकते क्योंकि वो खुद समझाता है। बताना सीखो, बस समझाना नहीं, क्योंकि खुदा को कोई समझा नहीं सकता, सिर्फ बता सकता है। इस बाइबल का खुदा बड़ा रहीम है, इस बाइबल का खुदा बड़ा वंडदा खजाने जिथों जिथों पे लंघदा, यसु जिन्नू देंदा फिर दे के नहीं मंगदा। वंडदा खजाने ऐसे ही है ना, जिथों जिथों पे लंघदा, यसु फिर दे के नहीं मांगदा, वो ऐसा खुदा है। लेकिन आओ, मैं चाहता हूं मेरे चर्च की सारी टीम, मेरे चर्च के सारे एल्डर्स, मेरे चर्च के सारे मेंबर्स ऐसे हो जाएं जैसे उनका स्पिरिचुअल फादर है। बस मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा खुदा चाहता है। क्योंकि जैसे बंदगी, दुआ, इंसान है, बदन में है, इंसान के अंदर कमजोरी आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान गुनाह की हालत में सूरत पकड़ता है, लेकिन अगर आप मधु रहते हो, वो आपको गुनाह करने नहीं देता, वो आपको हर वो काम से खुद ही रोक लेता है, क्योंकि वो रोकने की कुदरत ताकत रखता है। देखो आपका स्पिरिचुअल फादर बोलता कैसे, आपका टीचर बोलता कैसे, आपका प्रोफेसर बोलता कैसे, आपका प्रीचर बोलता कैसे, आपका पादरी बोलता कैसे, इसका रवैया क्या है, इसकी गुफ्तगू क्या है, ये मेल मिलाप क्या है, ये कलाम कैसे सुनाता है, उन बातों को अपने अंदर अपनाना सीख लो। खुदा बाइबल में लिखा है कि तेरे लिए अपने फरिश्तों को खड़ा करता है, तेरे लिए अपने फरिश्तों को खड़ा करता है, जो तुझे क्या करते हैं, तेरे पांव को जो पत्थर से ठेस लग रही है उससे बचाता है। वो कैसे बचाता है, जब आप उस रवैये को जो अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको दे रहा है, अगर आप उसे अपनाते हो तो, अगर आप उसे अपनाते हो तो बशर्त ये है। मैं बड़ा थैंकफुल हूं अपनी टीम का, इन दिनों में खुदा ने मुझे बड़े वफादार बच्चे दिए हैं। अब मेरे लिए उम्र में बेशक 60 साल के, मेरे लिए मेरे बच्चे हो, अब उम्र में बड़ी हैं, सबसे होंगी लाइक माई डॉटर्स, सब लाइक मेरी बेटियां हैं, और मैं दिल से कदर करता हूं आप सबकी, क्योंकि आप लोग यीशु से प्यार करते हो। मैंने जब भी जहां भी खड़े होकर इन दिनों में जहां जिसको भी मैंने आवाज दी है, वो शूटर 1 सेकंड में आया है चर्च में, और मेरे अंदर से बरकत निकली आपकी, मेरे अंदर से अंदरों गल कढ़ाना बड़ी औखी। एलिशा इतनी देर साथ रहा पर अंदर से बात नहीं निकलवा सका, मिन्नत फिर करनी पई, मैनू अपनी रूह का दुगना दे दे, तेरी मिन्नत अंदरों निकलती गल, जा एलिशा खुदा तेरे नाल, लेकिन अंदरों फिर कहना ही पिया है, सरकार इंज नहीं, माई बाप इंज नहीं, मेरे उस्ताद इंज नहीं, मेरे टीचर इंज नहीं, मैनू अपने रूह का दुगना दे दे, मैं चल जाऊंगा। लालच आ गया, लेकिन लालच हो, लेकिन रूह के मस्सा के लिए हो, लालच आना चाहिए, लालच बुरी बात नहीं, लेकिन हो बाइबल के लिए, रूह के मस्सा के लिए, आपकी अनॉइंटिंग के लिए ऐसा मस्सा हो, कमाल हो जाए। लालच ऐसा लालच है, आपको आवाज दी जाए, आपके स्पिरिचुअल फादर ने, आपके टीचर ने, आपके पादरी ने आवाज दी, इसका मतलब है कोई नेक काम होगा, बुरा काम नहीं होगा, बुरा काम नहीं होगा, क्योंकि बुरा हमारा बुरे बंदों से काम ही कोई नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, खोते को खोता ही जाता है, गधे के पास गधा ही जाता है, बांदर के कोल बांदर ही जाता है, चोर को चोर जाता है, नशई को नशई जाता है, चर्च पीने वाले के पास चर्च ही जाएगा, सिगरेट पीने वाले के पास सिगरेट पीने वाला जाएगा। आपने कभी स्टैंड देखा रिक्शों का? देखा होगा, तुम तो वैन चलाते रहे, तो जाके कभी रिक्शिया के स्टैंड से खड़ी की है, विच मैं भी खड़ी कर दिया, खड़ी रवे, इंज नहीं होंदा। जिथे वैगन खड़ी होंदी है, वैगना का स्टैंड वैगना लाई, रिक्शिया का स्टैंड रिक्शिया लाई, क्योंकि जड़ी चीज ली बनी है, वह स्टैंड वखरा ही है। तो पादरी को पादरी ने आना, डकैत ने नहीं आना। इसलिए कभी आपका स्पिरिचुअल फादर ये नहीं कहेगा आ डकैती करन चलिए, आ चोरी करन चलिए। वो आपको बुलाएगा, या तो कोई दुआ का होगा काम, या कहीं
प्रेयर के लिए जाना होगा या कलाम की मुनादी के लिए कहीं जाना होगा, कोई तो बात होगी। आपकी कलीसिया की ब्रोमंदी के लिए बुलाएगा, वैसे नहीं बुलाएगा। और अगर तू आए जाए सुने क्या लिखा है, तेरा घर में आना मुबारक और तेरा घर से जाना मुबारक, क्योंकि तू अपने फरिश्ते की, अपने पादरी की, अपने स्पिरिचुअल फादर की बात मान के चलना शुरू कर। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं ईमानदार और ईमान रखता हूँ आने वाले दिनों में आपकी जिंदगियों में मौज से। आज मैं मॉर्निंग में जब हम तीनों प्रेयर कर रहे थे, मैं स्पेशली अफाक के लिए बड़ा इन दिनों में थोड़ा सा अफसुर्दा रहा हूँ, कल से इसके लिए बड़ी प्रेयर की है। और सुबह जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं वो जो पाकिस्तान होटल है जहाँ पे बाईपास, मैं बाईपास के पता नहीं हवा में कहीं ऊपर करके कहीं खड़ा हूँ। और मैं अपनी बहन से, इस बेटी से बात शेयर कर रहा था वहाँ पे चेयर पे बैठा, कि मैं कह रहा बच्चे आज मैं ख्वाब, आज एक प्रेयर के दौरान रोया देखी। और रोया क्या देख रहा हूँ कि मैं बड़ी ऊंची जगह पे खड़ा हूँ और वो जो बाईपास उधर से आता है, वो जो क्या दयालगढ़ की तरफ से जो आता है बाईपास, इधर से भी, साचक की तरफ से भी, सरगोदा रोड की तरफ से, ओमेगा सिटी की तरफ से, यानी इतने लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इतना रश लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, औरतें मर्द बच्चे भागे आ रहे हैं। तो किसी ने पूछा यार ये किधर जा रहे हैं, इतनी वाम दुनिया कित्थों आ गई? यार ये वो चर्च जा रहे हैं, वो जो 2 चर्च में नया नहीं बना उधर, ये चर्च जा रहे हैं इबादत के लिए। और मैं पाक के साथ एक टेस्टिमनी को शेयर कर रहा था, मैं उसे बता रहा था कि देखो खुदा ने उन दिनों में नबूवत की, पिछले दो महीने पहले की बात है, नबूवत हुई चर्च के अंदर, खुदा ने नबूवत की इन दिनों में बदरू गिरफ्त आजाद होंगे। इसको बकास पीछे ले जाओ, इसको उठा, डिस्टर्बेंस कर रहा है, ले जाओ जल्दी जल्दी। क्या मैंने बात शेयर की, अब आप लोग भी इधर ही होंगे कि आने वाले दिनों में बदरूहों वाले लोग आजाद होंगे। हुए, नबूवत पूरी हुई। फिर खुदा ने नबूवत की, कलाम हुआ कि भट्टा मजदूर बहुत सारे आएंगे, निकल आए। चर्च एक दफा भरा, लेकिन वो अपनी रिविशों के बायस यहां से चले गए, अपने ही रिविशों के बायस। फिर इन दिनों में कुछ दिन पहले नबूवत हुई कि आज अब सुनने वाले कान आएंगे, और अभी आप सारे सुनने वाले कान, लेकिन अगले दिनों में वो यहाँ पे पादरी भी सुनने आया करेंगे। ये मैं आपको अभी आप इसको ये साइन कर देता हूँ, अगले दिनों में पादरी भी यहाँ पे सुनने के लिए आएंगे। यार आओ वहां पे सरमन सुन के आते हैं, ब्लेस्ड हो। आप कैसे सुनते हो आपको पता है? अकॉर्डिंग टू साइंस की तहकीक के मुताबिक 40 मिनट के बाद बंदे के सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। आपका सरमन, आपके चर्च के अंदर सरमन 1.25 घंटे से कम नहीं होता, ज्यादा होता है। कभी नोटिस नहीं किया? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता 1.5 घंटा 1.25 घंटा कि में गुजर गया। ये वाहद चर्च है यहाँ पे 1 घंटा प्लस जा रही है, सिर्फ सरमन ही 1 घंटा प्लस जा रहा है। और आप लोग, मैं आपका सबका थैंकफुल हूँ, आपके पास सुनने वाले कान हैं। लेकिन अब दुआ करूंगा कि आपके पास सुनने वाले कान तो हैं, लेकिन अब अमल भी शुरू हो जाए, अमल भी शुरू हो जाए। और मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां, बच्चे, आप सब, मैं जिंदगी का पता कोई नहीं होता, ये कोई जरूरी बात नहीं। अभी तो 20 साल मैंने बड़ा काम करना है, अभी तो काम शुरू हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ ना हूँ, मैं बैरून मुल्क हूँ या किसी शहर में हूँ, मेरे पीछे सेम ऐसे कोई बोले जैसे उनका स्पिरिचुअल फादर बोल रहा है। वो बेटी को मौका मिल सकता है, वो बेटे को मौका मिल सकता है, किसी को भी खुदा मौका दे सकता है कलाम की मुनादी का। वो ऐसी कलाम करे, ऐसी बात करे जैसे रूह, खुदा का रूह मेरे अंदर से होकर बात करे। आमीन। सो ऐसा होगा, ऐसा होगा। आमीन, ऐसा होगा। बोले ऐसा होगा, ऐसा होगा। आने वाले दिनों में ऐसा होगा, आने वाले दिनों में ऐसा होगा। हम नबूवत करते हैं, हम नबूवत करते हैं। बोलो हम नबूवत करते हैं, हम नबूवत करते हैं। सुनने वाले कान आएंगे, सुनने वाले कान आएंगे। मौज से होंगे, मौज से होंगे। शिफाएं होंगी, हजूरी होगी, नज़ूल होगा, कुदरत होगी, जलाल होगा, और उसका मस्सा कसरत से होगा, और अभी भी है, और अभी भी है। यीशु के नाम, जोर से बोलो ऐसे नहीं, जोर से।